ناظرین آداب، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رونق رمضان میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے رمضان کی اہمیت کے بارے میں، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں حیدرآباد سے مفتی سید عمر عابدین صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو آج کا ہمارا عنوان ہے رمضان کی اہمیت، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق رمضان مبارک کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں بلکہ پچھلے انبیاء کی زندگی میں بھی اگر دیکھا جائے تو رمضان کی بڑی اہمیت نظر آتی ہے۔ قرآن مجید نے اس ماہ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اپنے اندر رکھتا ہے، اور ہدایت کی دلیلیں اس میں موجود ہیں، سچ اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک اہم میسج یہ ملتا ہے کہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ اصل میں قرآن مجید کے نازل کیے جانے کا جشن ہے، اور اسی لیے تراویح کی نماز رکھی گئی، قرآن کی تلاوت کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ تو ایک بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا، اور یہ اللہ کی سب سے سچی اور آسمانی کتاب ہے، سب سے آتھینٹک ہے، مستند کتاب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جو جویش ہیں ان کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزلت صحف ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فی اول لیلۃ من رمضان، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اسکرپچر دیے گئے تھے وہ رمضان کی پہلی شب میں نازل کیے گئے تھے۔ اسی طریقے سے تورات جو ہے وہ اس ماہ میں نازل ہوئی، کہتے 2 یا 3 رمضان کو گویا کہ نازل ہوئی تھی۔ انجیل اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی، اور اسی طرح قرآن مجید اسی ماہ مبارک میں نازل کیا گیا۔ تو اس طرح یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی اہم ترین آسمانی جو کتابیں رہی ہیں وہ سب کے سب اسی مہینے میں اتاری گئی۔ تو اس حیثیت سے آپ نے دیکھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ تیسری بات جو میں اس مناسبت سے عرض کرنا چاہوں گا، یہ اصل میں ایک اینول ٹریننگ پروگرام ہے۔ سال بھر ہم زندگی کی مختلف سرگرمیوں اور دوڑ بھاگ میں لگے رہتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ آ کر ہمیں پیوریفائی کرتا ہے، ہمیں ایک نئی اپورچونیٹیز ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اپنی زندگی کا جو مین گول ہے، جو اصل آبجیکٹیوز ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں، اور خالق اور مخلوق کا رشتہ ایک دوسرے سے جڑے، جو کریٹر اور کریشن ہیں ان کے درمیان ایک رشتہ ہموار ہو۔ اسی طرح رمضان مبارک میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر سیلف ڈسپلین یہ پیدا کرتا ہے۔ عام دنوں میں انسان اتنا ٹائم کا پابند نہیں ہوتا، لیکن رمضان میں اس کو پتا ہے کہ 1 منٹ بھی اگر سحری میں تاخیر کی جائے تو روزہ نہیں ہوگا، اور 1 منٹ پہلے اگر افطار کر لیا جائے تو روزہ صحیح نہیں ہوگا، چاہے دن بھر انسان پورا بھوکا رہے۔ تو اس سے جو ہے انسان کو یہ ٹریننگ دینا، جس کو سیلف ماسٹری کہہ سکتے ہیں، کہ انسان کی ایسی ٹریننگ ہو کہ وہ اپنے کاموں کو آرگنائز کر سکے، اپنی زندگی کو ویل آرگنائز کر سکے۔ ایک اور چیز جو رمضان مبارک سے ہمیں حاصل ہوتی ہے اور بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم ایک ایسے انسانی سماج میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں نابرابری ہے، یعنی کہ کچھ غریب ہیں، کچھ دولت مند ہیں، کچھ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں کھانے کو نان شبینہ میسر نہیں ہے۔ تو جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور اس وقت ہمیں یہ ریئلائزیشن پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سماج میں بہت سے غریب اور ضرورت مند اور نیڈی لوگ ایسے ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا دستیاب نہیں ہے۔ ہم جب بھوکے رہیں گے تو ہمیں غزہ اور فلسطین کے مسلمان یاد آئیں گے، جہاں جو انسانی سب سے بڑی جیل ہے، اور جن کا کھانا پینا تک بند کر دیا گیا، جن کے لیے سارے راستے بند کر دیے گئے، کہ وہ کیسے بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہیں۔
تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے فاسٹنگ کی، اس سے انسان کے اندر ایک سمپیتھی اور ایمپیتھی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ سینس آف پین، لوگوں کی تکلیف کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو پاتا ہے۔ تو اس طرح رمضان المبارک مختلف حیثیتوں سے، یعنی کہ سیلف ماسٹری کے حوالے سے، اسپریچولیٹی کے حوالے سے، خالق اور مخلوق کے رشتے کے حوالے سے، انسان اور انسانوں کے تعلق کے حوالے سے ایک بہت ہی بہترین اینول ٹریننگ پروگرام ہے۔ اور اصل جو بات ہے کہ قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل کی گئیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اہم مہینہ ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک رمضان ولم یغفر له، جس نے رمضان کو پا لیا اور اس اپورچونٹی کے ملنے کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، اور ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بیسٹ اپورچونٹی ہے، ہمیں اس کا دی بیسٹ یوٹیلائزیشن کرنا چاہیے ویل آرگنائز انداز میں، تاکہ ہمیں پتہ نہیں زندگی ہم سے وفا کرے گی یا نہیں کرے گی، اگلے سال بھی ہمیں رمضان نصیب ہوگا یا نہیں، تو کم سے کم اسے دی بیسٹ رمضان کے طور پر منایا جائے، اور پہلے سے بہتر رمضان کو اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت بہت شکریہ عمر عابدین صاحب کہ آپ نے رمضان کی اہمیت پہ روشنی ڈالی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام رونق رمضان۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے۔ آداب۔